جنرل قیوم صاحب، پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اپنے دفاع کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے؟ دیکھیں، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پاکستان کا جو نقشہ ہے نا، اس کو آپ غور سے دیکھیں تو ہم ایلنگیٹڈ ہیں، اور اس کی ڈیپتھ اتنی زیادہ نہیں ہے. ایک سائڈ پہ یہاں یہ رحیم یار خان کا ایریا ہے، وہاں تو 300 کلومیٹر ہے ایک طرف سے دوسری طرف. تو اور سیکنڈلی ولنریبلٹی ایسٹرن بارڈر پہ یہ ہے کہ جو اسٹریٹجک لائنز آف کمیونیکیشنز ہیں ہماری، ریل روڈ نیٹ ورک، وہ اور پاپولیشن سینٹرز، کمیونیکیشن سینٹرز، وہ ایسٹرن بارڈر کے ساتھ ساتھ ہیں اور ورنریبل ہیں. دیٹ از وائی وہ ہارٹ پرسوٹ کر کے اور کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین انڈیا نے بنائی. ویسٹرن سائڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ بارڈر پورس ہے، ماؤنٹینس ہے، ڈیفیکلٹی ہے. نارتھ میں ماؤنٹینز ہیں، ساؤتھ میں ڈیزرٹ کا ایریا ہے، اور وہاں سے بھی ہمارے یہ بلوچ، یہ پٹھان بھی اور بلوچ بھائی بھی آنا جانا ان کا رہتا ہے. تو ولنریبلٹی تو ہے، لیکن الحمدللہ آپ کی جو فوج ہے وہ دنیا کی 145 آرمیز میں سے ابھی جو 2025 میں ریٹنگ آئی ہے، وہ 12th موسٹ پوٹنٹ پروفیشنلی کمپیٹنٹ آرمیز میں شامل ہوتی ہے، جو کہ یعنی شہادتوں کا ریشو بھی آفیسر ٹو سولجر ہائیسٹ ہے. مرال بھی اللہ کے کرم سے بہت اچھا رہتا ہے، وہ اللہ اکبر کر کے اپنے ملک کی تحفظ کے لیے لڑائی کرتے ہیں. ابھی ہمیں کرنا یہی ہے کہ ایک تو انٹرنل یونٹی رہے، دوسرا ڈپلومیسی اینڈ پولیٹیکل جو انگیجمنٹس ہیں ملکی سطح پہ بھی، اور بزنس مین ٹو بزنس مین، صحافی ٹو صحافی، نوٹیبلز ٹو نوٹیبلز، ہم کم از کم افغانستان والی سائڈ کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کریں، چونکہ دشمن کا یہی خواب ہوتا ہے کہ آپ کو ٹو ڈائریکشن جو وار ہے اس سیناریو میں لے کے جائے. اور یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. آپ نے خود اسرائیل کو سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دشمن نمبر 1 تو ایران ہے، تو 2 پاکستان ہے. یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ ہم اریٹینٹ ہیں. تو میں ابھی ایک آخری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، 20ویں صدی کی ابتدا میں جو ایک جرمن محقق اور رائٹر اور تھیورسٹ کلازویٹس نے یہ کہا تھا کہ سینٹر آف گریوٹی کسی ملک کی بھی وہ ہوتی ہے جس کو اگر آپ نیوٹرلائز کر دیں تو ملک گر جاتا ہے. اور اس میں یہ کہا ہے کہ مختلف ملکوں میں مختلف ہے. مثلا یہ پرسنالٹی میں بھی ہوتی ہے، لیڈر میں، کہ لیڈر مثلا سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر گیا تو ٹوٹل انہوں نے سرنڈر کر دیا. پھر کیپٹلز میں ہوتی ہے، مثلا مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ کے فال کے بعد وہاں سچویشن بدل گئی. پھر آرم فورسز میں ہوتی ہے کہ اگر آرم فورسز کسی کنٹری کی ایسی ہوں جو ان کو یونائٹ کر کے رکھا ہوا ہو، تو دشمن کہتا ہے پہلے سینٹر آف گریوٹی پہ اٹیک کرو. دیٹ از وائی ان پاکستان آپ نے دیکھا کہ اٹیک آرم فورسز اور ان کی لیڈرشپ پہ بہت زیادہ ہے کیا ہوا ہے. لیکن جہاں تک ایران کا تعلق ہے، ان کی جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ نہ لیڈر کے اندر ہے، نہ اور کسی چیز کے اندر ہے، نہ کیپٹل میں ہے. کیپٹل میں گھسنے کی یہ جرت نہیں کر سکتے. بوٹ آن گراؤنڈ ہوں گے تو کیپٹل جائے گا. اور ان کی جو ہے وہ ہے اپنی ریزیلینس، اپنی آئیڈیالوجی کے اندر، اپنی کنوکشن اور اپنی یونٹی کے اندر. دیکھیں، ایران کے اندر مختلف گروہوں کے اندر ڈفرینسز پولیٹیکل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جب ملک کی بات آتی ہے تو وہ سارے اکٹھے ہیں اور وہ چلاتے ہیں. تو ابھی پاکستان کی سچویشن میں الحمدللہ کہ ہم ایران کے ساتھ ہمارے تعلق بڑے اچھے رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ رہے، لیکن افغانستان کو ہمیں نیوٹرلائز کرنا ہوگا اور انڈیا کو بھی انگیج کرنا ہوگا ٹاکس کے اندر، بین الاقوامی پریشر دے کے. ادروائز جب تک بی جے پی کی حکومت ہے اور مودی وہاں ہے جو آر ایس ایس کا سرغنہ ہے اور جس کے ہاتھ گجرات کے مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، وہ کبھی بھی پاکستان کو معاف کرنے کو تیار، اس کو ٹالریٹ ہی نہیں صحیح. کر سکتے. جنرل عبدالقیوم صاحب، ایران کتنے دن اپنی جواب دینے کی صلاحیت جو ہے اس کو برقرار رکھ پائے گا؟ یہ بڑا سوال یہی ہے، کیونکہ اوپر سے دعویٰ یہ ہے امریکہ اور اسرائیل کا کہ وہ اتنی فائر پاور یوز کر رہے ہیں، ایئر پاور یوز کر رہے ہیں کہ نیچے سے جتنے ان کے موبائل لانچرز ہیں اس کو تباہ کر رہے ہیں. دعویٰ یہ ہے، لیکن ابھی تک ایرانین میزائل چل رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں ایران میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اگلے 2 سے 3 ہفتے اپنی یہ فائر پاور جو میزائل کی ہے اس کو برقرار رکھ پائے؟ دیکھیں ملک صاحب، ملیٹریلی تو ایران کا کوئی مقابلہ نہیں ہے امریکہ کے ساتھ، چونکہ امریکہ ڈیفینیٹلی ایک سول سپر پاور ہے، اسپیشلی ملیٹریلی بہت سٹرانگ ہیں. اور ساتھ ان کے اسرائیل بھی ملا ہوا ہے، اسرائیل بھی
ان کی 51 اسٹیٹ ہے، تو اسرائیل امریکہ ہے، امریکہ اسرائیل ہے، تو یہ مل کے ایفرٹ کر رہے ہیں. یہ بڑی ہمت ہے ایران کی، جو اس سارے حملے کو سسٹین کرنے کے ساتھ ساتھ آپ آگے ان کو جواب بھی دے رہے ہیں، میزائلز کا فائر بھی کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ملیٹریلی تو وہ ریزسٹنس ایک خاص پیریڈ تک ہی دے سکتے ہیں، لیکن ایران کی جو طاقت ہے وہ ملٹری مائٹ نہیں ہے. ان کی جو طاقت ہے وہ ان کی آئیڈیالوجی ہے، ان کا ایک سسٹم ہے، اور دیٹ از دی ریزن کہ ان کی لیڈرشپ، اور آپ رجیم چینج بھی کرتے رہیں تو ایرانین سٹل چونکہ ایک بہت پرانی ایک سویلائزیشن ہے اور ان کے اندر اسٹرینتھ ہے، تو وہ پرابلم کریٹ کرتے رہیں گے. میں ملک صاحب یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پچھلی صدی کے وسط میں جب لیگ آف نیشن بالکل یوز لیس ہوگی، جیسے ابھی یونائٹڈ نیشن کو کوئی نہیں پوچھ رہا، تو پھر یہ سیڈز تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے. تو دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی جس میں بہت کچھ 7 سے 8 کروڑ لوگ لقمہ اجل بنے اور نیوکلیر بھی یوز ہوا. ابھی یونائٹڈ نیشن کو بالکل ٹوتھ لیس کیا گیا ہے. تو اس وقت جو ایک ٹرائنگل آف ریپریشن ہے وہ سامنے ہے، اور اس میں نمبر 1 انڈیا ہے، جو کہ اکھنڈ بھارت کے خواب میں پاکستان کے اوپر حملہ آور ہے تھرو افغانستان. دوسرا آپ کو دیکھیں کہ اسرائیل ہے، جو کہ گریٹر اسرائیل کے خواب میں ایران پہ حملہ آور ہے اور مسلمانوں کے اندر بھی نفرت پھیلا رہا ہے تاکہ وہ ان کو اپنی لائن میں لے. اور تیسرا امریکہ ہے، جو کہ اپنی سول سپر پاور کے سٹیٹس کو ایروڈ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ دے وانٹ ٹو ریٹین دیٹ. اور اس کے اندر ملیٹریلی تو وہ سٹرونگ ہیں، چائنا سے بہت آگے ہیں، لیکن اکنامکلی شاید ابھی چائنا ان کو سپرسیڈ کر رہا ہے. تو اس لیے یہ ساروں کی جو مشن اکٹھے ہوتے ہیں، تو امریکہ آن ون ہینڈ تو ایران کے اوپر حملہ آور ہے along with اسرائیل، لیکن اس کے آبجیکٹو اسٹریٹجک بڑے ہیں. اور بڑے یہ ہیں کہ انہوں نے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی 2022 میں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ اگر ہمارا بین الاقوامی سطح پہ کوئی کمپٹیٹر ہے یا جیو پالیٹکس میں رائیول ہے تو وہ چائنا ہے. ابھی چائنا اگر اکنامکلی آگے نکل گیا ہے اور زور سے نکل جا رہا ہے، تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیوٹرلائز کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ انرجی کے کرائسس کریٹ کی جائے. دیٹ از دی ریزن کہ امریکہ ایک اپنی گیم اسٹریٹجک کھیل رہا ہے. وینزویلا سے چائنا کو کروڈ آئل جاتا تھا، روک دیا. ابھی آپ یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے، اس میں سے یعنی ٹوٹل چائنا کی جو ایوری ڈے امپورٹ ہے آئل کی، وہ ہے 10 ملین بیرلز. دیٹ مینز 1 کروڑ بیرل ان کو ہر روز چاہیے ہوتا ہے جو وہ امپورٹ کر رہے تھے. ابھی یہ جو کنفلکٹ میں انوالو کنٹریز ہو گئے ہیں، وینزویلا کو بھی شامل کریں، اور یہ کنٹریز جو اسٹریٹ آف ہارموز کے ہیں، ان میں اس کا مطلب ہے کہ 5 ملین دیٹ مینز 50 لاکھ بیرل پر ڈے ان کو جانا بند ہو جائیں گے. تو دیٹ از ہاؤ یہ ایک گیم بڑے لیول کے اوپر ہے، تاکہ چائنا کو نیوٹرلائز کیا جائے اکنامکلی اور انرجی کے پوائنٹ آف ویو سے، اور ایٹ دی سیم ٹائم انڈیا کو بھی فری ہینڈ ہے، اسرائیلیز کو بھی فری ہینڈ ہے، اور امریکہ اوپر بیٹھ کے ان کی کسی بات پہ کسی کو اعتبار نہیں ہے. ان کے ساتھ ڈائلاگ شروع کیے، اور ڈائلاگ کرتے صحیح. کراتے ٹائم چینج کیا، اور ڈیفenس بلڈ اپ کیا اور اٹیک کر دیا.